ہم ابھی تک بات کر رہے تھے کہ گوگل ایک بہترین سرچ انجن ہے، لیکن وہ بہترین کیسے ہے یہ بھی ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ تو گوگل پیسے نہیں لیتا اپنے آرگینک سرچ کے، یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اور گوگل پہ اگر آپ نے پیسے دے کر کچھ کرنا ہے تو وہ آپ ایڈز لگا سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ گوگل اپنے بزنس کو لے کر کتنا سیریس ہے، اور اسی وجہ سے گوگل خود یہ گائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اپنے انجن کو بہتر کرتے ہیں، کیسے اپنی کوئریز کو بہتر کرتے ہیں، اور ان کا کیا پروسیجر ہے۔ اس پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں گے کہ کیوں گوگل بہتر ہے اور کیا وجہ ہے کہ گوگل بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے۔ گوگل کے بہتر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں انجینئرز ہیں جو کہ مسلسل ان کے الگورزم کو بہتر کرتے ہیں، اور اس بہتر کرنے کے طریقے کو وہ ایک پروسیس میں ڈالتے ہیں۔ اس پروسیس کے تحت وہ مرحلہ وار ٹیسٹنگ کے بعد اپروول میں آتی ہے، اور اپروول کے بعد وہ پبلک کو دکھائی جاتی ہے۔ یہ مرحلہ وار ٹیسٹنگ کیسے ہوتی ہے، یہ وہ اپنے ڈفرینٹ اینگل سے اپنی ڈفرینٹ یوزرز کے ساتھ وہ کس طرح سے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ اس میں تین بڑی چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی وہ فوکس کرتے ہیں یوزر کے اوپر۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، سب سے زیادہ امپورٹنٹ گوگل کے لیے اس کا یوزر ہے، اور اس لیے وہ نہ تو آپ کو کبھی کوئی ایڈ دکھاتا ہے جب اس کے پاس کوئی ایڈ نہ ہو، اور نہ ہی وہ آپ کو کبھی ایکسٹرا چیز دکھاتا ہے جب اس کے پاس کچھ دکھانے کے لیے نہ ہو۔ آپ google.com پہ جاتے ہیں اور اس پہ آپ سرچ کرتے ہیں، اس میں صرف ایک سرچ انجن ہوتا ہے، ایک لوگو ہوتا ہے، اور وہ وہاں تک کی بات محدود ہوتی ہے۔ جب تک کہ آپ سرچ نہ کر لیں آپ کو کوئی ڈیٹا نہیں دکھایا جاتا۔ پہلی چیز گوگل کی سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ اس کے لیے ریزلٹس ہیں یوزرز کے لیے۔ یوزرز کے لیے کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ سرچ انجن یوزرز کے لیے بناتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یوزر سے ہی اوپینین لینا بہت ضروری ہے۔ یوزر کے ٹیسٹ میں اس کا پہلا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری جو سجیشنز لے کر آتے ہیں ان کے انجینئرز کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا ہمیں وہ کرنا چاہیے اپنے انجن کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں وہ ان ٹیسٹ کو ایک ایکسٹرنل ٹیم یعنی ایک باہر کی ٹیم وہ ہائر کرتا ہے، وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں، اور ان کو وہ ٹیسٹ دکھاتا ہے اور ساتھ ان کو ایک گائیڈ لائن دیتا ہے۔ وہ گائیڈ لائن کیا ہو سکتی ہے، وہ گائیڈ لائن ڈفرینٹ پیرامیٹرز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس میں کیا کیا آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے، لیکن وہ رزلٹس کو دیکھ کر وہ جو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل ہمیں یہ چیز اچھی لگی، اور فار ایگزامپل ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ یہ ایک چیک لسٹ کی صورت میں وہ ایک ٹیسٹ سب کے سامنے آ جاتا ہے، اور گوگل جب اپنی چیزیں ان کے سامنے رکھتا ہے تو اس کو ساتھ ٹیسٹ بھی مل جاتا ہے کہ ہاں اتنی چیزیں ان لوگوں کو پسند آئی ہیں اور اتنی چیزیں ان لوگوں کو پسند نہیں آئی ہیں، اور وہ جو پسند آئی ہیں وہ اس کو مزید آگے ٹیسٹنگ کے لیے رول آؤٹ کرتا ہے، اور جو نہیں پسند آتی ہیں وہ ان کو مے بی وہیں پر روک دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ ایک اور ٹیسٹ بھی کرتا ہے۔ وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ان کو ایک ہی چیز کے دو ورژن دکھاتا ہے۔ اس کو نارملی انگلش میں اے بی ٹیسٹنگ بھی بولتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک چیز ایک پیج ایک شکل میں ہے، اور وہی پیج آپ کے پاس دوسری شکل میں ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ باہر کے لوگوں کو یہ دو امیجز دکھاتا ہے سائڈ بائی سائڈ۔ وہ کہتا ہے کہ جی یہ رزلٹ ہم نے ایسے بھی دکھانا ہے اور ایسے بھی دکھانا ہے، آپ ایک رزلٹ چوز کر لیں اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بہتر کیا لگتا ہے۔ وہ جو ایویلویٹرز ہیں، جو ٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نمبر اے بہتر لگ رہا ہے یا نمبر بی بہتر لگ رہا ہے۔ اس بیس پہ گوگل مزید ان کو اگین جو چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، جو لوگوں کو اچھی لگتی ہیں وہ آگے لے کے جاتا ہے، اور جو نہیں اچھی لگتی وہ اس کو دوبارہ ریویو میں ڈالتا ہے یا اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ تیسری چیز گوگل کیا کرتا ہے، گوگل پبلک کے ساتھ بھی ٹیسٹ کرتا ہے۔ وہ ٹیسٹ کیا ہے، وہ جو دو چیزیں اس نے اپنے ایویلویٹرز کو دکھائیں وہ ویسے ہی دو ریزلٹس یوزرز کو بھی دکھاتا ہے۔ یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کب ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے اور کب نہیں ہو رہا۔ وہ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کبھی کچھ فیچر نظر آ جاتا ہے اور بعد میں وہ نظر نہیں آتا۔ گوگل اس کو اس طرح سے مینیج کرتا ہے کہ وہ آدھی ٹریفک یا کچھ ٹریفک کا حصہ وہ ایک نئے ورژن پہ ڈالتا ہے، تاکہ جب لوگ اس کو وزٹ کریں google.com اوپن کریں تو وہ ان کو ایک نیا فیچر نظر آ جائے۔ وہ کچھ حصہ ٹریفک کا اس نئے فیچر کو دیکھ کے کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، وہ اس کو لے کر کیسے بات کرتا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں گوگل مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گراف دیکھتا ہے کہ ہاں اگر ہم نے اس کو یہ چیز دکھائی تو ہماری گراف یا ایکٹیویٹی اوپر گئی ہے، اور دوسری جگہ پہ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے یہ چیز دوسری دکھائی تو اس کی وجہ سے وہ گراف نیچے چلا گیا ہے۔ یہ پبلک ٹیسٹنگ کے بعد یہ ڈیٹا بھی گوگل اپنے انجینئرس کے پاس لے کے جاتا ہے، اور وہ ان کو بیٹھ کر ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد جب ایک
کلیکٹیو ڈیسیجن آتا ہے کہ سب کے ٹیسٹ ریزلٹس بھی آ جاتے ہیں اور اس میں انجینئرس کی اوپینین بھی آ جاتی ہے, وہ سب بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں کون سا فیچر آگے جائے گا, کون سا فیچر ریجیکٹ ہوگا, یا کس فیچر کو ہمیں دوبارہ موقع دینا چاہیے اور اس سے مزید ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے بہتر کرنا ہے سرچ انجن کو. ان ساری چیزوں کو لے کر گوگل اپنے سرچ انجن کو بہتر کرتا ہے, اور یہ ایک ایگزامپل ہے یا یہ ایک آپ کہہ لیں گارنٹی ہے گوگل کی طرف سے کہ وہ اس کے بغیر اپنے انجن کو افیکٹ نہیں ہونے دیتا. سو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گوگل اپنے بزنس کو لے کے بہت سیریس ہے, اور کوئی بھی گوگل کو کنونس نہیں کر سکتا کہ آپ کیا چیز لانچ کریں گے یا کیسے لانچ کریں گے, کیونکہ گوگل یہ کہتا ہے کہ ہم ایڈورٹائزنگ سیل کرتے ہیں, ہم سرچ رزلٹ سیل نہیں کرتے. سو سرچ رزلٹ جس دن وہ سیل کر دیں گے اس دن گوگل کے طور پہ نہیں رہے گا. سو یہ تو ہوگی ٹیسٹنگ کی بات, لیکن گوگل اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرتا ہے جو کہ ویب سائٹ اونرس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. وہ یہ کہ وہ ان کو موقع دیتا ہے, ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے, اور ان کو اپنی سجیشنز دیتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنانا ہے, اور کیسے گوگل آپ کی ویب سائٹ کو دیکھ رہا ہے اور کیسے پرسیو کر رہا ہے. وہ ان کو سرچ انجن گائیڈ لائنس اور اس کے بعد گوگل ویب ماسٹر ٹولز کے تحت جو کہ ایک ٹول ہے, وہ ان کے تحت اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ میں کیا کیا ایشوز گوگل کو مل رہے ہیں. ہم گوگل ویب ماسٹر ٹولز کے بارے میں اس کورس میں بات کریں گے. اس کے بعد وہ ایک اور کام یہ کرتا ہے کہ وہ ویب سائٹ اونرز کو یہ بولتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں نہیں کرنی. یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں جو گوگل وقتاً فوقتاً لانچ کرتا ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کورس میں یہ ساری گائیڈ لائنز جو وہ کہتا ہے کرنے کو اور وہ جو کہتا ہے نہیں کرنے کو, ہم اس کورس میں اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی ویب سائٹس کو بہتر کرتے ہیں. آخر میں گوگل سب سے امپورٹنٹ بات ایک یہ کرتا ہے کہ گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا حق ہے. سو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس گوگل پہ ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ دھوکہ دینے کی غرض سے, یا جو کہ بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اچھی ویب سائٹس نہیں ہیں یا ان کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. گوگل اس چیز کو سمجھتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, لیکن گوگل یہ کہتا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ آپ کا کانٹینٹ کیسا ہے, کیونکہ گوگل کبھی بھی کانٹینٹ ہوسٹ نہیں کرتا. ہوسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گوگل کے پاس وہ کانٹینٹ نہیں ہوتا, وہ کانٹینٹ آپ کی ویب سائٹ پہ ہوتا ہے. آپ نے اپنی ویب سائٹ میں کیا کانٹینٹ لکھا ہے اس کے مالک آپ ہیں, یا کسی اور نے اپنی ویب سائٹ میں کیا کانٹینٹ لکھا ہے, وہ کس طرح سے اپنی انفارمیشن پریزنٹ کر رہا ہے, وہ اس کا مالک وہ ہے. گوگل ان کو نہیں یہ کہے گا کہ آپ اپنا کانٹینٹ ہٹا دیں یا اپنا کانٹینٹ آپ نہیں ڈال سکتے. سو وہ چاہے اچھی بات ہے وہ چاہے بری بات ہے, گوگل یہ سمجھتا ہے کہ دونوں کا رائٹ ہے کہ وہ سرچ انجن میں آئے, کیونکہ گوگل صرف سرچ ریزلٹس کو اپنے ڈیٹا بیس میں ڈالتا ہے. وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن کہاں پڑی ہوئی ہے, وہ انفارمیشن اپنے ڈیٹا بیس میں نہیں رکھتا اور نہ ہی وہاں سے دکھاتا ہے. وہ صرف اس انفارمیشن کا پتہ سمجھ لیں یا لوکیشن وہ آپ کو بتاتا ہے اور وہی مینٹین کرتا ہے. لیکن کچھ ایکسٹریم کیسز میں جہاں پر گوگل کو یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ گوگل کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کو ہم بلیک ہیٹ بھی کہتے ہیں یا گرے ہیٹ بھی کہتے ہیں, تو وہ گرے ہیٹ ٹیکنیک کے ساتھ یا بلیک ہیٹ ٹیکنیک کے ساتھ جیسے ہی وہ اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں, گوگل ان کو بلاک کرتا ہے اور یہاں تک کہ ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. سو گوگل یہ ساری چیزیں صرف اس لیے کرتا ہے کہ گوگل کو یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے وہ اپنا انجن بہتر کرے گا اس کا یوزر اس کے پاس آتا رہے گا, اور جب اس کا یوزر اس کے پاس آتا رہے گا تو وہ کمپنی گرو بھی کرے گی اور پیسے بھی بناتی رہے گی, جو کہ الٹیمیٹلی ہر بزنس کا مقصد ہوتا ہے. آپ جب google.com کھولتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یقیناً آپ کو گوگل کا ایک لوگو, ایک سرچ باکس اور اس کے علاوہ کچھ لنکس اوپر یا نیچے, اس کے علاوہ آپ کو باقی سارا وائٹ پیج نظر آتا ہے. اور اگر آپ یہی google.com کسی اور براؤزر میں کھولیں, موبائل میں کھولیں یا کسی اور جگہ پہ بھی جہاں پر بھی انٹرنیٹ اویلیبل ہے اور براؤزر چلتا ہو, وہاں پر آپ کو google.com ایز اٹ از نظر آئے گا. سو گوگل اپنے سرچ انجن میں بہت ساری چینجز لے کر آتا ہے, لیکن گوگل پچھلے 20 سال سے اپنا ہوم پیج ایک جیسا ہی رکھا ہوا اس نے. سو یہ 2008 میں گوگل اس طرح سے نظر آتا تھا. یہ ایک سیمپل ہے گوگل کی سرچ پیج اس وقت کیسے تھا, لیکن 2018 میں گوگل نے
اب تک کتنی چینجز کر لی ہیں، آپ کو کافی چیزیں نئی نظر آئیں گی جو آپ کو پہلے نظر نہیں آئی تھیں. سو یہ گوگل کیسے کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ وہ کون کون سے نئے فیچرز ہیں جو گوگل ڈال چکا ہے اور ان سیکشنز کو کیا بولتے ہیں اور وہ سیکشنز کب کب کس کس طرح سے نظر آتے ہیں. سو گوگل نے پچھلے 10 سالوں میں کافی زیادہ امپرومنٹس کی ہیں ڈیزائن کے اندر بھی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. میری کوشش ہے کہ میں آپ کو کافی امپورٹنٹ چیزیں بتا دوں کہ کیا وہ ہیں اور ہم کیسے اس کو روزانہ اپنی لائف میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے ڈائریکٹ آنسر باکس. سو اگر آپ گوگل سے کوئی آنسر پوچھیں تو وہ آپ کو جواب دینا چاہتا ہے. گوگل ایک آنسر انجن ہے اور ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں. سو گوگل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ اگر سوال سمجھ جائے آپ کا، وہ ڈائریکٹلی اس کو آنسر کرنا چاہتا ہے، اور اس آنسر کو پرومیننٹ کرنے کے لیے وہ باقی رزلٹ سے ڈفرینٹ ڈیزائن دکھاتا ہے، اور وہ ڈیزائن کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آنسر کو پرومیننٹلی ایک جگہ دیتا ہے. اس میں آپ کے سوال کا جواب ہوتا ہے، جہاں پر اس کو امیجز دکھانے ہیں وہ امیجز بھی دکھاتا ہے، اور ساتھ ریلیٹڈ سرچز بھی دکھاتا ہے اس کے بارے میں. سو یہ ایک چینج ہے جو گوگل نے پچھلے 10 سالوں میں کی ہے. پھر دوسری چینج یہ ہے کہ گوگل فیچرڈ سنیپٹس کے نام سے آپ کو مختلف چیزیں ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہے، جن میں سب سے پہلے پیراگرافس ہیں. تو اگر آپ کی کوئری کسی ایسی چیز کے بارے میں ہے جو انفارمیشن مانگ رہی ہے، وہ آپ کو گوگل اس کے بارے میں ایک پیراگراف دکھائے گا، اور وہ اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گی کہ اس جو بھی آپ کی انفارمیشن ہے، تاکہ آپ کو فوراً گوگل پر ہی پتہ چل جائے. اگر آپ کو کوئی چھوٹا سا جواب ہے جو آپ کو گوگل کے اوپر ہی مل گیا ہے، تو آپ کو مزید کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مزید اس ویب سائٹ پہ جائیں اور اس ویب سائٹ کو کھول کر اس میں اپنی انفارمیشن کیپچر کریں. سو گوگل یہی چاہتا ہے کہ آپ وہ ساری انفارمیشن گوگل کے اوپر سے ہی لے لیں، اور اگر آپ کو اس سے بہتری ملتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ گوگل پر ہی رہیں گے، نہ کہ گوگل کو چھوڑ کے اگلی ویب سائٹ پہ جائیں گے. ایک اور فیچر سنیپٹ کی ایگزامپل ہے، وہ ہے بلیٹس میں لسٹ. سو اکثر لوگ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، لیٹس سپوز کوئی ریسیپی کی کوئی پکانے کی ریسیپی ڈھونڈتا ہے، کوئی اور چیز جس میں لسٹ کا شمار ہوتا ہے. وہ لسٹ بیسیکلی گوگل آپ کو اکثر ایسے ہی دکھا دیتا ہے. تو اکثر آپ کو اسٹیپس لکھیں، فار ایگزامپل ہاؤ ٹو سیٹ اپ اے کیمرا، ہاؤ ٹو ڈرائیو یور کار. اگر آپ یہ ساری چیزیں ایسے گوگل سے پوچھیں گے اور اس میں اگر اسٹیپس انوالوڈ ہیں، تو گوگل کیا کرتا ہے کہ اگر گوگل کو سمجھ آ جائے کہ آپ کی کیوری کیا ہے، وہ آپ کو ڈائریکٹ آنسر دینے کی کوشش کرے گا، اور وہ فیچر سنیپٹ کی صورت میں آپ کو بلیٹس میں لسٹ دکھائے گا، اور یہ لسٹ آپ کے سامنے آپ کو وہیں سے مل جائے گی. مزید آپ کو یہ بھی کرے گا کہ آپ کو ریفرنس دے گا کہ اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے تو آپ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور گوگل کا فیچر ہے جس میں وہ آپ کو نمبرڈ لسٹ دکھاتا ہے. سو اگر کوئی اسٹیپ انوالوڈ ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ نمبر 1 2 3 4 5 اس طرح سے اسٹیپ وائز نمبر چل رہے ہیں، تو وہ آپ کو نمبرڈ لسٹ دکھا دے گا گوگل کے اوپر ہی، جس کے ساتھ آپ کو اگر آپ کو انفارمیشن وہیں مل جائے تو آپ گوگل چھوڑ کر کسی اور ویب سائٹ پہ نہیں جائیں گے، اور آپ وہیں سے اپنی انفارمیشن حاصل کر لیں گے. سو ایک اور چیز گوگل بڑی امپورٹنٹ کرتا ہے، وہ ٹیبل ڈیزائن ہے. اکثر ٹیبل ڈیزائن ضروری ہوتا ہے کچھ خاص انفارمیشن انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو اگر آپ کو انفارمیشن کالمس کے اندر مل جائے تو آپ کو وہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس انفارمیشن کا کیا مطلب ہے. تو فار ایگزامپل ادھر جس طرح سے یہ اپنے انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ اس طرح سے بہت جگہوں پہ بہت ایگزامپلس کے ساتھ آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا ڈیزائن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گوگل جب کنورژن کرتا ہے، جب آپ کو ٹیبلز دکھاتا ہے، آپ کے لیے انفارمیشن ڈائجسٹ کرنا، انفارمیشن ہضم کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے. اور گوگل یہ بھی صرف آپ کی آسانی کے لیے کرتا ہے، وہ تب جب گوگل کو یہ لگتا ہے کہ اس کی انفارمیشن آپ کو ہیلپ کرے گی اور یہ ایک وہی انفارمیشن ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. ایک اور چیز انٹرسٹنگ آپ نے دیکھی ہوگی، خصوصاً جب آپ کوئی پروڈکٹ ڈھونڈ رہے ہوں جس کے ریٹنگز آپ کو چاہیے ہوں یا اس کی پرائس آپ کو چاہیے ہو، وہ اس کو رچ سنیپٹس بولتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آتی ہیں. گوگل یہ کرتا ہے کہ گوگل ویب سائٹ سے ڈیٹا اٹھا کر، اگر وہ پبلک ویب سائٹ ہے جس میں لوگ آ کے ریویو کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کسی ای کامرس ویب سائٹ سے شاپنگ کرنی ہے اور وہاں پر ایک پروڈکٹ لگی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے خریدا اس کو، اور اس کے بعد اس کو ریویو دیا، کسی نے 1 اسٹار دیا تو کسی نے 5 اسٹار دیا. جب وہ اسٹار ریٹنگ دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی گوگل اس کو شو کرنا چاہتا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ بائی کرنے جا رہے ہیں، اس پہ کلک کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ پروڈکٹ اتنے کی بک رہی ہے اور اتنی اس کی ریٹنگ ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو جو مزید چاہیے یہ اسٹاک میں ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کو گوگل کے اوپر ہی گوگل دکھانا چاہتا ہے تاکہ آپ وہیں پر کلک کریں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جانا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ موبائل ڈھونڈ رہے ہیں
اور آپ کو موبائل کی لسٹ مل جائے اور آپ یہ دیکھ لیں گے کہ کون سا موبائل بہتر ہے اور کون سا موبائل کتنے کا لگا ہوا کسی ویب سائٹ میں اور اس موبائل کے فیچرز کیا ہیں. اگر آپ ایک ہی موبائل مختلف ویب سائٹس پہ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سارے فیچرز سیم ملیں لیکن پرائسز ڈفرینٹ ملیں. تو آپ کیا کریں گے, آپ الٹیمیٹلی اس ویب سائٹ پہ کلک کریں گے جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ویب سائٹ آپ کو ہیلپ کرے گی یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ویب سائٹ آپ کو سستا موبائل دے سکے گی. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں, لیکن گوگل کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو میکسیمم انفارمیشن گوگل کے اوپر ہی دے دی جائے اور وہ آپ کو اس صورت میں وہ دیتا ہے. ایک اور فیچر ہے لوکل پیک کے نام سے. لوکل پیک کا ڈیٹا گوگل میپ سے آتا ہے اور یہ لوکل پیک تب ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب آپ کوئی لوکیشن بیسڈ جگہ سے ریلیٹڈ کوئی آپ اگر کویری کریں تو وہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ ریزلٹس دکھاتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم ریسٹورنٹس کی بات کریں تو ریسٹورنٹس ایک فزیکل لوکیشن ہوتی ہے جہاں پر آپ جا کر کھانا کھا سکتے ہیں. تو اگر گوگل کو یہ لگے کہ آپ جو ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے ایک لوکیشن میٹر کرتی ہے, اس لوکیشن کے تحت وہ آپ کو میپس دکھاتا ہے اور وہ میپس آپ کو بتائیں گے کہ آپ کسی جگہ سے کتنی دور ہیں یا کسی جگہ سے کتنے پاس ہیں, اور آپ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ نے وہاں پر جا کر کھانا کھانا ہے یا وہاں جا کے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کریں گے کہ نہیں. اس کا نام لوکل پیک ہے اور گوگل آپ کو اس طرح اکثر سرچیز میں ایک میپ کی صورت میں ایک آپ کو لوکیشنز بھی دکھاتا ہے اور میپ بھی دکھاتا ہے. ایک اور گوگل کا انٹرسٹنگ فیچر ہے نالج گراف کے نام سے. یہ نالج گراف اکثر سرچ کے رائٹ سائڈ پہ آتا ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ نالج گراف تب آتا ہے جب آپ کو کوئی خاص انفارمیشن چاہیے ہو کسی پرٹیکولر چیز کے بارے میں. جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا جب ہم کوئی کسی ایکٹر کے بارے میں یا کسی جگہ کے بارے میں یا کسی خاص مشہور بلڈنگ کے بارے میں اگر ہم سرچ کریں تو گوگل اس کے ساتھ انفارمیشن ڈسپلے کرتا ہے, اور اکثر یہ انفارمیشن ویکیپیڈیا یا دوسرے انسائکلوپیڈیا سے آ رہی ہوتی ہے, اور جہاں پر اگر گوگل کو مناسب لگے تو وہ امیجز بھی دکھاتا ہے, وہ میپس بھی دکھاتا ہے اور وہ مزید فردر لنکس بھی دکھاتا ہے کہ آپ شاید یہ جاننا چاہیں یا آپ شاید ان کو بھی سرچ کرنا چاہیں. تو اس کو نالج گراف بولتے ہیں اور یہ بھی گوگل کی ایک بڑی سکسیزفل پروڈکٹ رہی ہے پچھلے 8-10 سالوں میں. جب لوگوں نے جیسے انہوں نے لانچ کیا لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا اور اس کی وجہ سے لوگوں کی بہت ساری ریسرچ آسان ہوگی, کیونکہ ان کو مزید کلک کر کے کچھ انفارمیشن جو دوسری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھنی پڑتی تھیں وہ گوگل کے اوپر ہی دیکھی جا سکتی ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک اور فیچر ہے جس کا نام نالج پینل ہے. نالج پینل نالج گراف سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ نالج پینل بیسیکلی ساری انفارمیشن گوگل سے لے کر آتا ہے. تو نالج گراف میں ہم نے ذکر کیا کہ وہ ویکیپیڈیا یا انسائکلوپیڈیا سے انفارمیشن آتی ہے, اور نالج پینل میں انفارمیشن زیادہ تر گوگل کے اوپر مطلب گوگل کی میپس لسٹنگ یا دوسری پراپرٹیز سے ہی آتی ہے. تو یہ صرف اس میں اتنا فرق ہے, لیکن نظر یہ بھی رائٹ سائڈ پہ آتا ہے. اور اگر گوگل کے پاس آپ کی میپس کی لسٹنگ ہے, مطلب یہ کہ اگر آپ گوگل میپس میں ایز اے بزنس رجسٹرڈ ہیں اور آپ کی لوکیشن میں کچھ فیڈ بیک ہے, لوگوں نے کوئی ریویو کیا ہوا ہے, آپ کا نمبر اس میں ایڈڈ ہے یا آپ کے اس میں جگہ کا ایڈریس ایڈڈ ہے, تو گوگل آپ کی لوکیشن اس طرح سے دکھائے گا ان لوگوں کو جو آپ کے بزنس کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں. اکثر گوگل کو لگتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز سرچ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو مزید چیزیں بھی سرچ کرتے ہیں. تو ریسرچ میں خصوصاً جب آپ ایک سوال پوچھتے ہیں تو اس کے بعد آپ دوسرا سوال پوچھتے ہیں, اس کے بعد تیسرا سوال پوچھتے ہیں. یہ ڈیٹا سارا گوگل کے پاس موجود ہوتا ہے, اور گوگل اسی کی بیس پہ گوگل نے ایک نیا فیچر لانچ کیا جس کا نام پیپل میں آسک انہوں نے اسی طرح سے رکھا. اس میں یہ کرتے ہیں کہ جب آپ ایک سوال پوچھتے ہیں تو گوگل کو لگتا ہے کہ اس کا جواب دینا تو ضروری ہے, لیکن اس جواب کے ساتھ وہ آپ کو مزید سوال اور بھی لکھ دیتا ہے کہ شاید آپ کو اگلا سوال یہ پوچھنا پڑے یا اس سے اگلا سوال یہ پوچھنا پڑے. تو جیسے جیسے آپ اپنے سوال پہ کلک کرتے جائیں گے وہ مزید سجیشنز دکھاتا جاتا ہے اور سارے نیچے مزید سجیشن اس کی بڑھتی جاتی ہیں. تو یہ فیچر بھی بہت پسند کیا گیا گوگل کا, کیونکہ لوگوں کی ریسرچ پھر آسان ہوگی, اور چونکہ لوگ اپنے فیورٹ سرچ انجن میں جا کے ریسرچ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ سوال مزید آنسر جان سکتے ہیں. ایک اور فیچر ہے امیج پیک کے نام سے, جس میں گوگل امیجز آپ کو دکھاتا ہے. تو اگر آپ کسی بھی چیز کا امیج ڈھونڈ رہے ہیں تو گوگل چاہتا یہ ہے کہ آپ بجائے گوگل امیجز کے اوپر جا کر سرچ کریں, آپ کو وہ فوراً ہی امیجز دکھانے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر جہاں پر امیجز دکھائے گا ہو سکتا ہے آپ کو یہیں سے کوئی امیج پسند آ جائے, اور بجائے اس کے کہ آپ نئے ٹیب میں یا نئے براؤزر میں اس کو گوگل امیجز کو کھولیں, آپ یہیں سے اس کو کلک کر کے اس پہ انفارمیشن اپنی حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ اس کا نیوز باکس کے نام سے فیچر ہے جو کہ نیوز سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کسی ٹاپک کے بارے میں سرچ کریں اور وہ ٹاپک کے اگینسٹ کوئی نیوز ہاٹ نیوز چل رہی ہے, یا گوگل کو لگتا ہے کہ اس کے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ نیوز دکھائی جانی چاہیے,
وہ آپ کو نیوز باکس کے نام سے ایک باکس دکھاتا ہے جس میں وہ لیٹسٹ نیوز یا ٹرینڈنگ نیوز آپ کو دکھا دیتا ہے. تو اگر آپ کا وہ ایسا ٹاپک ہے جس میں کچھ واقعہ ہوا ہے یا جو نیوز ورزی چیز ہے وہ اس نیوز کی شکل میں آپ کو وہ دکھاتا ہے اور باقی رزلٹس وہ نیچے دکھاتا ہے. تو اس طرح سے آپ کو اگر نیوز مل جائے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اس میں آسانی آ جاتی ہے کہ آپ کو انفارمیشن فوراً مل گئی ہے. تو اس طرح سے گوگل اپنی انوویشن لے کے آتا رہتا ہے اور وہ کچھ چیزیں نئی لانچ کرتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ کچھ چیزیں ڈیلیٹ بھی کرتا جاتا ہے. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کیا پسند کر رہے ہیں اور گوگل کیسے اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور کیسے ایویلیویٹ کر کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا ہے. ابھی تک ہم نے بات کی کہ گوگل اپنی سرچ میں انوویشن کیسے لاتا ہے, نئی چیزیں کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے, اپنے الگوریتم کو اپڈیٹ کیسے کرتا ہے, ٹیم کیسے ڈیسائیڈ کرتی ہے کون سے نئے فیچرز آئیں گے کون سے نہیں آئیں گے. لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ گوگل کیوں بہترین سرچ انجن ہے. وہ سرچ انجن بہترین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گوگل آپ کو ہر وقت آپ کی انوائرمنٹ کے مطابق یا آپ کے کانٹیکسٹ کے مطابق آپ کو ریزلٹس دکھاتا ہے. کانٹیکسٹ کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کو اردو میں سیاق و سباق کہتے ہیں کہ آپ کس وقت کیا چاہ رہے ہیں وہ بدل سکتا ہے. سو فار ایگزامپل اگر آپ گھر میں بیٹھ کے بریانی سرچ کریں تو گوگل کو لگے گا شاید آپ نے بریانی کھانی ہے یا آپ نے بریانی بنانی ہے. تو آپ کو وہ کیا دکھائے گا؟ وہ گوگل اس وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کہاں ہیں. اگر آپ روزانہ صبح اٹھ کے پکانے سے پہلے اپنی ریسیپی سرچ کرتے ہیں تو گوگل آپ کو قدر امکان ہے کہ آپ کو وہ ریسیپی پہلے دکھائے گا اور باقی چیزیں بعد میں دکھائے گا. وہ ریسیپی کے لیے آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہے, وہ آپ کو اس کے کچھ سٹیپس بھی دکھا سکتا ہے, وہ آپ کو مختلف طریقوں سے کوشش کرے گا کہ آپ کو اس وقت ریزلٹس آپ کی مرضی کے مطابق مل جائیں. سو جب آپ مارکیٹ میں کھڑے ہیں تو اس وقت جب گوگل آپ کو دکھائے گا کہ وہ بریانی کے اگینسٹ ریسٹورنٹ کیا ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ ریلیونٹ جواب ہوگا, نہ کہ آپ کو اس وقت ریسیپی دکھائے جو کہ بالکل بھی ویلڈ نہیں ہوگی. آپ کو اس وقت بالکل بھی بریانی نہیں بنانی, آپ کو کہیں چل کے جانا ہے اور آپ کو وہاں جا کے کھانا ہے. سو یہ چیزیں گوگل کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے, یہ کانٹیکسٹ کیسے کریٹ ہوتا ہے, یہ سیاق و سباق کیسے گوگل سمجھ سکتا ہے اور یہ گوگل ہی کیوں سمجھ سکتا ہے, یہ باقی سرچ انجن کیوں نہیں سمجھ سکتے, یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر. تو گوگل نے اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کہ وہ کیسے کیسے آپ کو ٹریک کرے گا, گوگل نے بے شمار پروڈکٹس لانچ کر رکھی ہیں. اس کو گوگل کا ایکو سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگین گوگل کا مین بزنس وہ سرچ ہے, لیکن گوگل اپنا نئے بزنس لانچ کرتا چلا جا رہا ہے جہاں پر وہ آپ کو مزید سے مزید پروڈکٹس دیتا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو اس کی جو مین ایکٹیویٹی ہے, جو مین مقصد ہے گوگل کا, وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر جگہ سے ٹریک بھی کرنا چاہتا ہے. تو یہ کیسے وہ کرتا ہے؟ گوگل نے اس کے لیے مختلف پروڈکٹس لانچ کی ہیں جس میں اگر آپ کروم براؤزر یوز کرتے ہیں تو گوگل آپ کو ٹریک کر رہا ہے کہ آپ اس میں کیا سرچ کرتے ہیں, کیا اوپن کرتے ہیں, کون سی ویب سائٹ میں کتنی دیر رہتے ہیں, کون سی ویب سائٹ آپ چھوڑ جاتے ہیں, کون سی ویب سائٹ کو آپ ایک ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹ پہ کون سی پہ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں گوگل اپنے کروم براؤزر سے ٹریک کر سکتا ہے. بنگ آپ کو یہ چیز کر سکتا ہے کیونکہ بنگ مائیکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے اور مائیکروسافٹ کا اپنا براؤزر ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر, اور نیا براؤزر آ گیا اس کا مائیکروسافٹ ایج کے نام سے. تو مائیکروسافٹ بھی یہ چیزیں کر سکتا ہے, لیکن یاہو کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہے یا کسی اور سرچ انجن کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہے کیونکہ AOL, یاہو یا دوسرے سرچ انجنز ان کے پاس براؤزرز نہیں ہیں. تو گوگل اور بنگ یہ آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور وہ ڈیٹا اپنے انجن کو بہتر بنانے کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. وہ مزید سے مزید آپ کے ہیبٹس کو, آپ کے پیٹرن ٹریک کر کے وہ آپ کی جو بھی عادات ہیں ان کی بیس پر فارمولے لگا کر پروگرام میں اپنے فیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید بہتر سے بہتر رزلٹ وہ دے سکیں. اسی طرح سے گوگل آپ کی ہسٹری بھی ٹریک کرتا ہے. سو جب آپ گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں اور آپ لاگڈ ان نہیں ہیں تو گوگل کو یہ نہیں پتا کہ آپ کون ہیں. اس کو یہ تو پتہ ہے کہ آپ کی ڈیوائس یوز ہو رہی ہے اور آپ ڈیوائس پہ بار بار آ رہے ہیں, لیکن وہ اگر آپ اپنی ڈیوائس میں لاگ ان کر لیں سو وہ لاگ ان کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی ہسٹری ٹریک ہونا شروع ہو جائے گی. وہ ہسٹری سے آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا کہ یہی ہسٹری پھر آپ کے موبائل میں اور آپ کے ڈفرینٹ کمپیوٹر میں بھی ٹریک ہوگی. سو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ سرچ کرتے ہیں تو پھر آپ نیکسٹ دوسرے سسٹم پہ جائیں تو آپ مزید وہ ہسٹری چونکہ آپ کے ساتھ چلتی ہے, وہ آپ وہاں سے بھی وہ چاہ کے اپنی ہسٹری نکال سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سرچ کیا. اور گوگل کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جو پہلے گھر سے یہ چیز سرچ کر رہا تھا, اب آفس جا کے یہ چیز سرچ کر رہا ہے, اور تو وہ اس کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے اور اس کو کیا انفارمیشن چاہیے اور وہ کیسے اس کو بہتر بنائے گا. تو یہ ہسٹری بھی گوگل ٹریک کرتا ہے, لیکن نہ یہ AOL, نہ یاہو, نہ بنگ کے پاس یہ
آپشن موجود ہے کہ وہ آپ کی ہسٹری ٹریک کر سکیں. شاید بنگ کے اندر یہ ہو, لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو پراپرلی پروموٹ نہیں کیا. اس کے بعد گوگل کیا کرتا ہے, گوگل ویب سائٹ آنرز کو, جو ویب سائٹ کے مالکان ہیں جو اپنی ویب سائٹ لانچ کرتے ہیں, ان کو گوگل ایک فری ٹول دیتا ہے جس کا نام ہے گوگل انالیٹکس. تو یہ گوگل انالیٹکس کرتا کیا ہے, یہ ہر ویب سائٹ مالک کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کون آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کتنے بجے آیا, کیا کیا, کہ کون کون سے پیجز دیکھے, کون سے پیجز میں کتنا ٹائم اسپینڈ کیا, اور کون سا پیج سے وہ ویب سائٹ چھوڑ گیا. اب یہ ڈیٹا ہر ویب سائٹ مالک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس نے جو ویب سائٹ کے پیجز بنوائے اس کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سی ویب سائٹ کی کون سے پیج پہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, اور وہ کیا ان پیجز کو دیکھ رہے ہیں جن پیجز سے ان کو سیلز ہوں گی, یا وہ ان پیجز کو دیکھ رہے ہیں جن پیجز کو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ سارا ڈیٹا گوگل لوگوں کو دیتا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنائیں اس ڈیٹا کو لے کر, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت گوگل بھی وہ ڈیٹا ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کبھی امکان ہے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ میں چلے جائیں, اس میں گوگل انالیٹکس انسٹالڈ ہے, اور بجائے اس کے کہ آپ لاگ ان کریں اپنے اکاؤنٹ میں یا نہ کریں, آپ گوگل کو پتہ ہو آپ ہیں کہ نہیں ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, گوگل کو یہ ضرور پتہ ہے کہ آپ کون کون سی ویب سائٹ وزٹ ہو رہی ہے اور وہ کون کون سی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کیا کیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ سارا ڈیٹا گوگل اپنے انجن میں فیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی بیس پر نئی چیزیں لانچ کرتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گوگل میپس, آپ نے کبھی سنا ہے کہ گوگل میپس کے علاوہ بھی کوئی میپس کی پروڈکٹ ہے, یا آپ نے کتنی میپس کی پروڈکٹ سنی ہیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بنگس کے میپس ہیں, یا کبھی نہیں سنا ہوگا یاہو کے میپس بھی ہیں, یا کسی اور کے میپس بھی ہیں. ان کے میپ ایگزسٹ کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایپل کے بھی میپس ہیں, لیکن ایپل کا سرچ انجن نہیں ہے. سو ایپل کے پاس میپس کا ڈیٹا ہوگا لیکن وہ سرچ انجن نہیں ہے, تو وہ ڈیٹا یوز وہاں پر نہیں کر سکے گا. اور چونکہ آپ سرچ یوز ہی نہیں کریں گے ایپل کی, آپ گوگل کی یوز کریں گے, تو گوگل کو لوکیشن کا بڑا فائدہ ہے کہ وہ آپ کو ٹریک کر لیتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں, وہ آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کو ٹریک کرتا ہے اور اسی کے اگینسٹ آپ کو وہ رزلٹ ریلیونٹ دکھاتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم بریانی والی مثال دوبارہ لیں, تو اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے بریانی سرچ کر رہے ہیں, تو بریانی کی ریسیپی اگر جرمنی میں یا کسی اور ملک میں ڈفرینٹ ہے تو وہ آپ کو نہیں دکھائے گا, آپ کو پاکستانی بریانی کی ریسیپی پہلے دکھائے گا, کیونکہ اس کو لگتا یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو اب مے بی آپ کو پاکستانی ریسیپی زیادہ چاہیے. یا اسی طرح سے اگر آپ پاکستانی بازار میں ہیں, آپ کسی شہر کے اندر ہیں, تو آپ کو اس شہر کے اس بازار کے ریزلٹس دکھائے گا, نہ کہ وہ آپ کو کسی اور بازار یا کسی اور شہر کے ریزلٹس دکھائے. تو یہ ساری چیزیں گوگل لوکیشن کا جو ڈیٹا ہے وہ گوگل میپ سے ٹریک کرتا ہے. اور گوگل میپس سب سے زیادہ مشہور پروڈکٹ ہے میپس کی. باقی ساری ایپل کے بھی میپس ہیں, بنگ کے بھی میپس ہیں, لیکن وہ نہ پاکستان میں لانچ ہوئے, مطلب ہر جگہ پہ لانچ نہیں ہے, اور یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ڈیٹا ٹریک بھی نہیں کرتے ہیں. تو گوگل اس طرح سے آپ کو مزید ڈیٹا بتا سکتا ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, اور اگین یہ ڈیٹا بھی آپ کے وہ انجن میں فیڈ کرتے ہیں اور آپ کو پھر ریلیونٹ رزلٹ دکھاتے ہیں. ایک آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے تو گوگل آپ کو ہر طریقے سے ٹریک کر رہا ہے, کیونکہ اینڈرائڈ موبائل میں جو آپ ایپس لانچ کرتے ہیں, جو ایپس انسٹال کرتے ہیں, گوگل پلے اسٹور بھی گوگل کا ہے, اس کے اندر بھی کروم براؤزر ہے, اس کے اندر بھی سرچ انجن گوگل کی اپلیکیشن ہے, گوگل کے اپنے ایپس بھی ہیں ساری گوگل اسسٹنٹ کے نام سے, اور گوگل نیوز, ساری چیزیں گوگل کے اینڈرائڈ پلیٹ فارم کے اندر گوگل آپ کو مسلسل ٹریک کر رہا ہے. اینڈرائڈ اب تک کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے, چونکہ یہ فری ہے اور یہ ہر موبائل اپنی ڈیوائس کے اندر انسٹال کر کے وہ موبائل بیچتے ہیں. تو جتنی بھی موبائل کمپنیاں موبائل بیچ رہی ہیں سوائے آئی فون کے, باقی ساری کمپنیاں اینڈرائڈ, موسٹ آف دا کمپنیاں اینڈرائڈ ڈال کر اس کو اپنے موبائل فون کو بیچ رہی ہیں. تو اینڈرائڈ چونکہ گوگل کا ہے, تو اینڈرائڈ کے پاس ساری اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو ٹریک کرے, آپ کی ہیبٹس ٹریک کرے, اور یہاں تک کہ آپ کو سن بھی سکتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کو لوکیشن ٹریک کر سکتے ہیں جی پی ایس کے تھرو. یہ ساری چیزیں گوگل ٹریک کرتا ہے, اور اسی لیے گوگل بہترین سرچ انجن ہے, کیونکہ گوگل کے پاس اس قدر ڈیٹا موجود ہے, اور صرف ایک ڈائمنشن سے نہیں. صرف گوگل کو یہ نہیں پتا کہ آپ سرچ میں کیا سرچ کرتے ہیں, گوگل کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ گھر میں کیا سرچ کرتے ہیں, آپ آفس میں کیا سرچ کرتے ہیں, اور آپ کس وقت کیا سرچ کرتے ہیں. رات کو آپ گانے سنتے ہیں, صبح آپ اپنے کام کے لیے سرچ کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا ڈیٹا گوگل اپنے انجن میں فیڈ کرتا ہے, اور یہی ایک بڑی وجہ ہے گوگل کی کہ وہ اپنے الگوریتم بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے پیٹرن بھی ٹریک کرتا ہے, اور اس کو لگتا یہ ہے کہ اگر 10 لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو مے بی اس کو ایز اے فیچر لانچ کر دینا چاہیے. اور جیسے ہی وہ فیچر لانچ کرتا ہے لوگوں کو پسند آ جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ پہلے سے ہی اس پرابلم میں تھے اور اس پرابلم کا سلوشن گوگل نے ان کو دیا. تو یہی وجہ ہے کہ گوگل اب تک کا بہترین سرچ انجن ہے. ابھی تک ہم بات کر رہے تھے گوگل
کیوں امپورٹنٹ ہے اور وہ کیسے اپنے سرچ انجن کو بہتر کرتا ہے اور کیسے ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کس طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر فٹ بیٹھتی ہے اور ہمیں کیسے اس کو ایک بڑی اسٹریٹجی میں یوز کرنا ہے تاکہ ہم اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنا سکیں اور اس کو ہم رینک کروا سکیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک فلو چارٹ دکھاؤں گا جس کے تحت آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ایس سی او کا رول کہاں پہ پلے ہوتا ہے اور کہاں پہ جا کے ہمیں باقی چیزوں کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں اور یہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی ویب سائٹ پہ ٹریفک آنے کے 4 بڑے چینلز ہوتے ہیں, جس میں سب سے نمبر 1 سرچ ہے, سرچ کے بعد سوشل کے بعد ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کے ساتھ ایک ریفرل ہے. یہ 4 بڑے میڈیمز ہیں جس سے آپ کو ٹریفک آ سکتی ہے. سرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی سرچ کر کے ڈھونڈ کے کسی سرچ انجن سے آپ کی ویب سائٹ پہ آ رہا ہے, وہ سرچ سے ٹریفک کہلائے گی. دوسری چیز, اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو سوشل میڈیا چینل سے ڈھونڈ رہا ہے یا اس نے کسی اور کی پوسٹ دیکھی ہے یا آپ کا پیج دیکھا ہے, کسی بھی طرح سے وہ کسی سوشل میڈیا چینل سے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آیا ہے, اس کو ہم سوشل ٹریفک یا سوشل سے میڈیا سے ٹریفک بول سکتے ہیں. تیسری, جب ہم نے بتایا کہ وہ ڈائریکٹ ٹریفک ہے, تو ڈائریکٹ ٹریفک کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کی ڈومین گوگل میں لکھیں گے یا وہ آپ کا نام گوگل میں لکھیں گے یا ڈائریکٹلی آپ کا URL براؤزر میں ڈال کر آپ کو وزٹ کریں گے اور وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس آ جائیں گے. سو یہ جو ڈائریکٹ ٹریفک ہے یہ بیسیکلی کسی چینل سے نہیں آتی, یہ ڈائریکٹلی آپ کو جانتے ہوئے آپ کی ڈومین اوپن کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈائریکٹ ٹریفک کہتے ہیں. چوتھی کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو آپ کو کسی اور ویب سائٹ سے لنک کلک کر کے آتے ہیں. سو فار ایگزامپل, اگر آپ کی ویب سائٹ کا نام یا آپ کی ویب سائٹ کا لنک کسی اور ویب سائٹ نے ڈالا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر, سو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں آرٹیکل لکھا ہو یا آپ کی کہیں نیوز پبلش ہوئی ہو کسی بڑے اخبار میں, تو لوگ وہاں سے نیوز پڑھتے ہوئے وہاں کلک کریں اور آپ کی ویب سائٹ پہ وزٹ کرنے آ جائیں, تو اس کو بولتے ہیں ریفرل ٹریفک. ریفرل ٹریفک کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے حوالہ دیا ہے, کسی نے آپ کو ریفر کیا ہے, وہ ٹریفک ریفرل ٹریفک میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں کیٹیگرائز کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے کون سے چینل زیادہ مضبوط ہیں یا زیادہ اسٹرانگ ہیں. جب یہ چینلز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سے چینلز ویک ہیں. سو اگر ہم اسٹرانگ چینلز کو پروموٹ کریں گے اور ویک چینلز کو بھی ہم کوشش کریں گے بہتر کرنے کی, تو ہماری اوور آل اسٹریٹجی بہتر ہوتی جائے گی. سو سرچ کو اگر تھوڑا سا میں مزید ایکسپلور کروں, سرچ کے اندر 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں. سرچ میں ٹریفک آرگینک میڈیم سے بھی آتی ہے اور پھر سرچ میں ٹریفک پیڈ میڈیم سے بھی آتی ہے. تو سرچ آرگینک کا مطلب یہ ہے کہ سرچ پہ آرگینک کسی نے باقاعدہ سرچ کیا اور اس نے ایڈز کی بجائے نیچے ریزلٹس پہ کلک کیا, تو وہ آرگینک ٹریفک کہلاتی ہے. کیونکہ کسی نے بھی جب لنک کیا آپ کو کلک کیا, اس نے آپ کی آرگینک لسٹنگ پہ کلک کیا ہے. یہ آرگینک لسٹنگ وہ لسٹنگ ہے جو گوگل اپنے الگوریتم سے یہ سمجھتے ہوئے آپ کو رینک کرتا ہے کہ آپ بہترین رزلٹ ہیں اس کی کوئری کے اگینسٹ جو بھی اس نے سرچ کیا تھا. سو وہ ٹریفک آرگینک ٹریفک ہے. تو جب بھی آپ ایس سی او کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ یہ سرچ آرگینک کی ٹریفک ایس سی او کے اندر فال کرتی ہے اور ہم ایس سی او کے تھرو اس ٹریفک کو انہینس کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ گوگل ہمیں ایڈز الاؤ کرتا ہے, تو اگر ہم کسی جگہ پہ یا کسی کی ورڈ کے اگینسٹ فوراً رینک نہیں کر سکتے یا فوراً ہم ٹریفک نہیں لے سکتے, تو ہم اس کی ورڈ پہ ایڈ لگا سکتے ہیں تاکہ ہمیں ٹریفک آنا شروع ہو جائے جبکہ ہم ایس سی او پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ ٹریفک سرچ پیڈ میں کہلائے گی. وہ پیڈ چینل سے آئے گی لیکن وہ سرچ کے تھرو آئے گی. تو وہ سرچ پیڈ بیسیکلی پی پی سی کیمپینز یا ایس سی ایم یا سرچ انجن مارکیٹنگ کے نام سے جانی جاتی ہیں. یہ وہ سروسز ہیں جو سرچ کے تھرو ہمیں ملتی ہیں. جس طرح سے سرچ کے اوپر آرگینک اور پیڈ ہے, اسی طرح سے سوشل کے اوپر بھی آرگینک اور پیڈ لسٹنگ پیڈ میڈیمز موجود ہیں. اگر آپ آرگینک سوشل کی بات کریں تو سوشل میں آرگینک کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بھی پیسے جو آپ کے ایڈز ہیں یا پیڈ لسٹنگز ہیں اس پہ کلک نہیں کیا, انہوں نے باقاعدہ آپ کی اسٹیٹس کے اوپر یا کسی نے آپ کا اسٹیٹس شیئر کیا ہو یا آپ کے پیج کے اوپر سے کہیں سے بھی بغیر ایڈز کے کلک کر کے آئے ہوں, تو وہ آرگینک ٹریفک کہلاتی ہے سوشل میڈیا سے. آرگینک کا مطلب نیچرل, آپ سمجھ لیں کہ بغیر کسی پش کے وہ آپ کے پاس آئی ہے, آپ کو پیسے نہیں دینے پڑے, آپ کو کسی کو کنونس نہیں کرنا پڑا کہ بھائی اس کو زبردستی دکھاؤ. اس کو اگر آپ دوسری زبان میں سمجھیں تو آپ نے وائرل کانٹینٹ کا نام سنا ہوگا.
وہ چیز جو اکثر وائرل ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کوئی ویڈیو، اکثر کوئی اسٹیٹس، کوئی امیج پبلکلی وائرل ہو جاتا ہے. وائرل کا مطلب یہ کہ وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے، اور ٹرینڈ ہونے سے مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کلک کرتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں. یہ وہ ٹریفک ہے جو پیسے دے کر نہیں خریدی جاتی، یہ وہ ٹریفک ہے جو بیسیکلی اچھے کانٹینٹ سے گین کی جاتی ہے. اس کو وائرل کانٹینٹ بھی بولتے ہیں، اور سوشل میڈیا مینجمنٹ، جو سوشل میڈیا مینیجرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا مینجمنٹ کے تحت اس کو مینیج کرتے ہیں اور آپ کو وہ زیادہ سے زیادہ ٹریفک لے کر آتے ہیں. اسی طرح سے سوشل پہ پیڈ بھی ہوتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں، وہاں پر سوشل میڈیا چینلز پہ ہر بندہ موجود ہے، اور جو موجود ہے اس کو آپ ایڈ دکھا سکتے ہیں. سوشل میڈیا میں بھی ایڈ لگتے ہیں، جس طرح سے گوگل میں ایڈ لگتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی ٹارگٹ آڈینس کو سلیکٹ کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ آپ کو وہ آپ کا ایڈ وہ ویزیبل کر دیتے ہیں. وہ ایڈ پہ کوئی اگر کلک کرے گا تو وہ سوشل میڈیا ایڈورٹائزنگ کے زمرے میں آئے گا، جس میں آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہاں پر کلک کر کے جو بھی آ رہا ہے وہ آ تو سوشل میڈیا سے رہا ہے، لیکن یہ آرگینک ٹریفک نہیں ہے، یہ پیڈ ٹریفک ہے. پیڈ ٹریفک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیسے دینے پڑے تھے، اور پیڈ اور آرگینک میں چاہے وہ گوگل پہ ہو چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، دونوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں پیڈ کے اندر، اور آپ کو آرگینک میں پیسے نہیں دینے پڑتے. اس میں آپ کو کوالٹی دینی پڑتی ہے تاکہ وہ اتنا اچھا کانٹینٹ ہو کہ آپ کو بجائے کسی کو پیسے دینے کے، آپ اس کو خود بخود لوگ اس کو پسند کریں اور وہ آگے وائرل کریں، آگے شیئر کریں. سو آرگینک اور پیڈ میں میجرلی یہ فرق ہے، چاہے وہ گوگل پہ ہے چاہے وہ سوشل کے اوپر ہے. سو گوگل کے اوپر ہوگی تو گوگل اچھے کانٹینٹ کو رینک کرے گا، سوشل پہ ہوگی تو سوشل کانٹینٹ زیادہ شیئر ہوگا. تو دونوں میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں، لیکن الٹیمیٹلی دونوں آرگینک ٹریفک کہلاتے ہیں. پیڈ میں آ جائیں تو گوگل کے اوپر لوگ ایڈ چلا سکتے ہیں کی ورڈ کے اگینسٹ، سوشل کے اوپر ایڈ چلا سکتے ہیں ڈیموگرافیز کے اگینسٹ، کہ آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، یا آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، آپ کے کون کون سے پیجز لائک کرتے ہیں، اس کی بیس پہ آپ ایڈ چلا دیتے ہیں. ڈائریکٹ، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ڈائریکٹ میں لوگ ڈائریکٹ وزٹ کر کے آتے ہیں، اور ریفرل میں لوگ کسی اور ویب سائٹ سے کلک کر کے آتے ہیں. سو یہ ساری ٹریفک کے ڈفرینٹ چینلز ہیں جو ہم نے انڈرسٹینڈ کی ہے. ان سب میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ہے کانٹینٹ. سو اگر آپ کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی چینل ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے. آپ کا کانٹینٹ سب چیزوں پہ بھاری ہے. چاہے اگر آپ نے گوگل سے آرگینک ٹریفک لینی ہے تو آپ کو کانٹینٹ چاہیے، اگر آپ نے گوگل سے پیسے دے کے ٹریفک لینی ہے تو بھی آپ کو کانٹینٹ چاہیے، کیونکہ جب لوگ کلک کریں گے تو کسی جگہ پہ لینڈ کریں گے، اور اگر وہاں پر کچھ اچھا نہ ہوا تو لوگ ایون دو کہ آپ پیسے دے کر ٹریفک لے رہے ہیں، وہ پھر بھی آپ کی ویب سائٹ چھوڑ جائیں گے، کیونکہ وہ یوزر کو آپ زبردستی لا تو سکیں گے، زبردستی نہ صحیح، کم از کم پے کر کے آپ لا تو سکیں گے، لیکن ان کو آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ جب تک ان کو ان کی مرضی کا کانٹینٹ نہیں ملے گا وہ آپ کی ویب سائٹ چھوڑ جائیں گے. اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ بھی آپ جس کو مرضی جو اسٹیٹس مرضی دے دیں، جب وہ کلک کر کے آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں گے تو آپ کو کانٹینٹ چاہیے، اور آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی کانٹینٹ چاہیے. اور اگر آپ ایڈ چلائیں گے تو اگین آپ جس پیج پہ لینڈ کروائیں گے ان کو، جہاں وہ کلک کر کے آپ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، وہاں پر بھی کانٹینٹ چاہیے، اور ایڈ کے لیے بھی کانٹینٹ چاہیے. اسی طرح سے ڈائریکٹ ٹریفک پہ بھی کوئی ویب سائٹ وزٹ کر کے آئے، ڈائریکٹ یو آر ایل آپ کا لکھ کر آپ کی ویب سائٹ پہ آئے تو وہاں پر بھی آپ کو کانٹینٹ چاہیے، اور اگر ریفرل کوئی آپ کو لنک کرے گا تو وہ بھی کانٹینٹ چاہیے. سو اصل میں حاصل یہ ہوا اس ڈسکشن سے کہ ہمیں کانٹینٹ کو اگنور نہیں کرنا، اور کانٹینٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی پوری کی پوری ویب سائٹ میں یا آپ کی پوری مارکیٹنگ کے اندر، کیونکہ کانٹینٹ ہی سب چیزوں کو ڈرائیو کرتا ہے. یہ ایک پیٹرول کی طرح کام کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی گاڑی لے لیں، اس کے لیے فیول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ فیول کے طور پہ کام کرتا ہے. سو آپ کی مارکیٹنگ کو اگر چلنا ہے تو آپ کو اس کو فیول دینا ہے، اور وہ فیول کانٹینٹ کی شکل میں آپ کو بنانا ہوتا ہے. اور یہ کانٹینٹ میں اگر آپ اس کو پیڈ کر دیں گے تو پیڈ کانٹینٹ ہے، اگر آپ اس کو فری کر دیں گے آرگینک کانٹینٹ میں آ جائے گا. سو کسی بھی طرح سے آپ کو ٹریفک چاہیے، پیڈ ہو چینل سے ہو یا آرگینک سے ہو، سوشل سے ہو یا سرچ سے ہو، یہ سب چیزوں کے لیے کانٹینٹ ایک مین اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. ہم نے انڈرسٹینڈ کیا آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، اور ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ان باؤنڈ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. اب میں چاہوں گا کہ ہم اس کو سائڈ بائی سائڈ کمپیئر کریں اور یہ دیکھیں کہ آؤٹ باؤنڈ اور ان باؤنڈ میں ایگزیکٹلی ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے. تو آؤٹ باؤنڈ بیسیکلی ایک پش مارکیٹنگ ہے، لیکن ان باؤنڈ پل مارکیٹنگ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟
تو بیسیکلی ان باؤنڈ میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹر جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتا ہے، جبکہ آؤٹ باؤنڈ میں وہ سمپلی سیل کرتا ہے. تو آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے، جو آؤٹ باؤنڈ کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ بس لوگوں کو دکھاتے رہیں، کوئی نہ کوئی خرید لے گا. جبکہ ان باؤنڈ میں لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں، اور جب وہ ریڈی ہوگا تب وہ خریدے گا. ان باؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹو وے کمیونیکیشن ہوتی ہے، جبکہ آؤٹ باؤنڈ میں وہ ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. ان باؤنڈ میں آپ لوگوں کی سنتے ہیں، آپ فیڈ بیک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا لوگ سمجھ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، کیا نہیں چاہ رہے ہیں، اینڈ دین آپ ان کو ہیلپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگین ٹرسٹ ون کرتے ہیں، اور اس کے بعد پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. جبکہ آؤٹ باؤنڈ میں یہ نہیں ہوتا. آؤٹ باؤنڈ میں صرف ون وے میسیج ہوتا ہے. آپ نے بس ایک اشتہار لگا دیا، آپ نے بس بل بورڈ لگا دیا، یا آپ نے فیس بک پہ یا گوگل پہ بھی ایڈ لگا دیا. وہ ون وے کمیونیکیشن ہے، وہ ٹو وے کمیونیکیشن نہیں ہے. لوگ آپ کو نہیں بتا سکتے کہ اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے ان کو. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے کہ ان باؤنڈ میں آپ کا کنٹینٹ جیتتا ہے. جتنا اچھا وہ کنٹینٹ ہوگا اتنے زیادہ لوگ آپ سے کنورٹ ہوں گے. سو آپ کو سیل بھی نہیں کرنا پڑتا. اگر آپ اپنا کنٹینٹ اچھا کر لیں، آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ویڈیو اچھی بنا لیں، آپ اس کے بارے میں آرٹیکل اچھا لکھ لیں، بلاگ اچھا لکھ لیں، تو لوگ خود بخود آئیں گے آپ کے پاس اور خود ہی کنورٹ ہونے لگ جائیں گے. آپ کا کنٹینٹ اچھا ہوگا تو آپ کی پروڈکٹ زیادہ بکے گی. لیکن آؤٹ باؤنڈ میں کنٹینٹ پہ فوکس نہیں ہوتا، بجٹ پہ فوکس ہوتا ہے. بجٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ آپ ون کریں گے. جتنا زیادہ آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے، جہاں جہاں دکھاتے رہیں گے، وہ پروڈکٹ ون کرتی رہے گی، کیونکہ اس لوگوں کے ذہن میں ہوگا کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بائی کر لے گا. پھر آخر میں جو مارکیٹر ہے، ان باؤنڈ مارکیٹر، وہ لوگوں سے پرمیشن لے کے بات کرتا ہے. وہ پہلے آپ سے آپ اگر مارکیٹر ہیں تو آپ اپنی آڈینس سے پہلے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کو یہ ای بک چاہیے تو ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ ای میل سائن اپ کرواتے ہیں اور ان کو نام پوچھتے ہیں، ان کے باقی ڈیٹیلز پوچھتے ہیں. جبکہ آؤٹ باؤنڈ میں جو ہے وہ صرف اور صرف وہ انٹرپٹ کرتا ہے ایکسپیرینس، کہ وہ پرمیشن نہیں لیتا. اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پوچھا نہیں جاتا کہ ہم آپ کو ایڈ دکھا دیں، بس آپ کو ایڈ دکھایا جاتا ہے. آپ اخبار پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وہ اسپیس جو ہے اخبار کی، وہ آپ کو وہاں پر ایڈ دکھایا جاتا ہے. بقیہ خبر آپ باقی اگلے پیجز میں جا کے پڑھتے ہیں. اور اگر آپ فیس بک میں یا دوسرے چینلز کے میں جہاں پر ایڈس چلتے ہیں، گوگل کی بھی بات کریں، وہاں پر بھی آپ سے اجازت نہیں لی جاتی. سو یہ بیسیکلی یہ میجر ڈفرینس ہیں ان باؤنڈ میں اور آؤٹ باؤنڈ میں. اور آنے والا وقت ان باؤنڈ کا اس لیے زیادہ ہے کیونکہ لوگ میچور ہو گئے ہیں، لوگ اب کانشیس ہو گئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کو ایکسپیرینس ڈسٹرب کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ان باؤنڈ زیادہ ون کر رہی ہے، کہ وہ لوگوں کو چونکہ اجازت کی بنا پر وہ اجازت کے بعد ان سے بات کرتے ہیں، اور صرف اچھا کنٹینٹ کی بیس پہ وہ جیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آہستہ آہستہ دنیا میں ڈیجیٹل جو ہے وہ ان باؤنڈ کی طرف جا رہی ہے. اور یہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ تقریباً 10 سال سے میں لوگوں سے مطلب انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ، انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور وہ لوگ بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کو کوئی ڈسٹرب کرے یا وہ کسی کو ڈسٹرب کریں. تو بیسیکلی پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ اس کا رجحان آ رہا ہے، لیکن ابھی زیادہ نہیں آیا. اگر آپ اچھا مارکیٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ان باؤنڈ کی بہت اچھی ضرورت ہے. میں آپ کو اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا، آپ کو پھر زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گا کہ بیسیکلی ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ کہاں ڈفرینشیٹ کرتا ہے. تو ایگزامپل یہ ہے کہ لیٹس سپوز کہ آپ انشورنس کمپنی ہے، یا آپ کا کلائنٹ ایک انشورنس کمپنی ہے جس کے لیے آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ ایک طریقہ یہ ہے آؤٹ باؤنڈ کا کہ آپ لوگوں کو جائیں گے، جا کے ان کو بتائیں گے جی یہ انشورنس ہے اور آپ خرید لیں. آپ بے شک ان کو کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو آپ ایڈ کے تھرو چلا سکتے ہیں یا زبردستی کر سکتے ہیں، وہ آپ سب کریں گے. پرابلم اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ یوزر ریڈی بھی تھا کہ نہیں تھا، یا اس نے آپ سے کچھ مانگا بھی تھا کہ نہیں. آپ بس ان کو کال کریں گے اور اپنی پروڈکٹ بیچنا شروع کر دیں گے. یہ ہوتا ہے آؤٹ باؤنڈ کا طریقہ. یہ ہوتا ہے مطلب کہ پش مارکیٹنگ، یا آپ زبردستی اپنا میسیج لوگوں کو پش کر رہے ہیں، ان کے چاہے ان کی ولنگنس تھی یا نہیں تھی. ان باؤنڈ میں یہ نہیں ہوتا. ان باؤنڈ میں بیسیکلی اگر کوئی گوگل میں لکھ رہا ہے کہ واٹ از انشورنس، یا ہاؤ ٹو بائی انشورنس، یا وچ انشورنس ٹو بائی، یہ سارے وہ سوال ہیں جو لوگوں کو پہلے سمجھ نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ انشورنس ایک ایسی پروڈکٹ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جا کے خرید کے لے آئیں. آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ اپنی اس کی بجٹ دیکھتے ہیں، اور آپ نے کون سا پیکیج دینا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں. تو کافی لمبا اس میں پروسیس انوالوڈ ہے، ایک انٹرسٹ شو کرنے سے لے کر ایک کسٹمر بننے تک کا. یہ جو جرنی ہے، یہ جرنی آؤٹ باؤنڈ نہیں کور کر سکتی، یہ ان باؤنڈ کور کر سکتی ہے. اور اس جرنی میں آپ جو بھی لوگوں کے سوال ہو سکتے ہیں انشورنس بائی کرنے سے ریلیٹڈ، فار ایگزامپل انشورنس کیا ہوتی ہے، آپ اس پہ ایک آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، اس پہ ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں. انشورنس کیوں ضروری ہے، اس پہ ایک آرٹیکل اور ویڈیو بن سکتا ہے. انشورنس کس کو چاہیے، کون سی انشورنس بہتر ہے، آپ کو بچوں کی انشورنس کرانی ہے، آپ کو اپنی لائف کی انشورنس کرانی ہے. ان سب پہ لوگوں کو جب آپ ایجوکیٹ کریں گے، جب وہ بندہ ریڈی ہوگا بائی کرنے کے لیے، وہ آپ سے ہی آ کے بائی کرے گا. کیونکہ آپ نے وہ ٹائم سپینڈ کیا، وہ ایفرٹ لگائی ان کو وہ سمجھانے میں جو ان کو نہیں پتا تھا. اس سے وہ ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے جو عام طور پہ باقی مارکیٹنگ چینل سے نہیں بلڈ ہوتا. تو یہی فرق ہے آؤٹ باؤنڈ میں اور ان باؤنڈ میں، کہ لوگوں کو بیچا نہیں جاتا، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، لوگوں کو سکھایا جاتا ہے.
اور پھر جب لوگ خود ریڈی ہوتے ہیں تب وہ آ کے بائی کرتے ہیں. پاکستان میں یا دوسری دنیا میں اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ آؤٹ باؤنڈ اور ان باؤنڈ کا ہائبریڈ ماڈل چل رہا ہے. ہائبریڈ ماڈل سے مراد یہ ہے کہ وہ آؤٹ باؤنڈ بھی کرتے ہیں, مطلب وہ ایڈ بھی چلاتے ہیں, اور وہ ساتھ کنٹینٹ بھی کریٹ کرتے ہیں, مطلب کہ جب کوئی ڈھونڈے تو وہ آپ کے کنٹینٹ بھی اس کو مل جائے. سو میں بھی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک میتھڈ پہ مت رہیں. آؤٹ باؤنڈ میں زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتا, لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. اکثر پروڈکٹس کے لیے, اکثر بزنس ماڈلس کے لیے آؤٹ باؤنڈ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان باؤنڈ, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان باؤنڈ کو آپ زیادہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے طور پہ لے کے چلیں اور آؤٹ باؤنڈ کو شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کے طور پہ لے کے چلیں, اور الٹیمیٹلی ان کا ایک مکسچر بنا کر ایک ہائبریڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائیں, تاکہ آپ فوراً ایڈ دکھا کر جو لوگ رائٹلی انٹرسٹڈ ہیں, مطلب فوراً انٹرسٹڈ ہیں, ان سے بھی آپ سیلز کنورٹ کریں, اور پھر آپ بعد میں کنٹینٹ بھی کریٹ کریں. جو لوگ آج پڑھ رہے ہیں وہ 6 مہینے بعد شاید خریدنا بھی چاہیں گے, ان کے لیے بھی آپ کنٹینٹ کریٹ کریں کہ وہ 6 مہینے میں کیا کیا پڑھیں گے. وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا کمپیٹر کرے گا. سو یہ وہ آپ نے ٹریفک ون کرنی ہے, وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے. تو آپ آؤٹ باؤنڈ اور ان باؤنڈ کا مکسچر کر کے ایک اچھی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے سمجھا کہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ میں اور آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ میں کیا فرق ہے, تو بیسیکلی اب سوال یہ ہے کہ اس کا ایس سی او سے کیا تعلق ہے, یا ایس سی او کا ان باؤنڈ سے کیا تعلق ہے. تو بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پل مارکیٹنگ ہے, یعنی کہ لوگ انفارمیشن پل کرتے ہیں, وہ کیسے کر سکیں گے. عام طور پہ آف لائن ورلڈ میں کیا ہوتا ہے, لوگ جا کے کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی مجھے انشورنس لینی ہے, میں کون سی انشورنس لوں, یا کسی بڑے سے مشورہ کریں گے, یا کسی دوست سے پوچھیں گے. تو یہ چینلز تب ویلڈ تھے جب انٹرنیٹ نہیں تھا. انٹرنیٹ آنے سے وہ جو سرچ تھی وہ ڈیجیٹل چلی گئی. اب لوگ جا کے گوگل میں سرچ کرتے ہیں کہ مجھے انشورنس لینی ہے تو میں کون سی لوں, وچ انشورنس از بیٹر, ہاؤ ٹو بائی انشورنس, ویئر ٹو بائی انشورنس, یا کمپیئر کرتے ہیں کہ کون سی انشورنس کمپنی بہتر ہے, کون سی نہیں ہے, ریڈ کرتے ہیں, سرچ کرتے ہیں. سو اس سب میں جو یہ پاسبلٹی کیوں ہو سکی, یہ گوگل کی وجہ سے یا سرچ انجنس کی وجہ سے ہو سکی, کیونکہ اب لوگ انفارمیشن پل کرتے ہیں. سو اگر آپ انشورنس کمپنی ہے یا ان کے لیے آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اب آپ کا کسٹمر آپ سے انفارمیشن مانگ رہا ہے, وہ انفارمیشن جو اس کو کہیں اور نہیں مل رہی, تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ انشورنس کیا ہوتی ہے. بڑا سمپل سا سوال ہے, اور اگر آپ کو لگے گا کہ یہ بھائی یہ تو پوچھ رہے ہیں انشورنس کیا ہوتی ہے, اس کو میں کیا بیچوں, اس نے تھوڑی خریدنی ہے, وہ ابھی نہیں خریدے گا, لیکن وہ کبھی تو خریدے گا. تو اگر آپ اس کو اس بات کا جواب نہیں دیں گے تو کوئی اور کمپنی دے گی, اور جب وہ دے گی تو جب وہ ریڈی ہوگا خریدنے کے لیے وہ اسی سے خریدے گا. تو کبھی بھی 100% آڈینس آپ کی ریڈی نہیں ہوتی بائی کرنے کے لیے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ ریڈی ہے, کون سا نہیں ہے. لیکن اس سب میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ لوگ سرچ کریں گے, اور سرچ کرتے ہوئے جب لوگ آپ تک آئیں گے تو آپ سرچ انجن میں کیسے ان کو ملیں گے. جی, تو بیسیکلی آپ خود ہی سمجھ گئے ہیں کہ جب سرچ لوگ کریں گے اور آپ نے گوگل میں رینک کرنا ہے یا آپ نے سرچ انجن میں رینک کرنا ہے, تو آپ کو ایس سی او چاہیے. تو جو پہلا فیز ہے اٹریکٹ کرنے کا, وہ یہی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کریں. اب آپ ان لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے, اگر آپ آؤٹ باؤنڈ سے اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ایڈ دکھائیں گے, لیکن جو لوگ خود ڈھونڈ رہے ہیں, جو لوگ ریڈی بیٹھے ہیں, جو اس مائنڈ سیٹ سے بیٹھے ہیں کہ بھئی مجھے یہ دکھاؤ, مجھے یہ چاہیے, تو بیسیکلی آپ ان کے لیے ایس ای او کرتے ہیں. اور ایس ای او آگے چل کے ان باؤنڈ مارکیٹنگ بیسیکلی اس کی بیس بنتی ہے, اور اگر آپ نے ان باؤنڈ مارکیٹنگ کرنی ہے تو آپ کو ایس ای او سمجھنا ضروری ہے. سو یہ وہ لنک تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ ایس ای او کو صرف ایس ای او کے طور پہ مت دیکھیں. بیسیکلی آپ کو گرو کرنا ہے تو آپ جب ایس ای او سمجھ جائیں گے تو آپ آگے بھی گرو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ ایز این ایس سی او کنسلٹنٹ یا ایس سی او ایکسپرٹ کام کریں گے تو اس کی اپروچ کیا ہوگی, وہ بیسیکلی پورے فنل کو دیکھ رہا ہوگا, اور یہ فنل بیسیکلی اس کے لیے بزنس کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ صرف ایس سی او کریں گے لیکن وہ سب کچھ کرنا چاہے گا. اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ایس سی او اس فنل کے ساتھ یا اس مارکیٹنگ وہ پورے پروسیس کے ساتھ کیسے لنک کرتی ہے, تو آپ کو ایس سی او کی سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری تھا, اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہے. کی ورڈس ایس سی او پہ وہ پہلا بنیادی سٹیپ ہے جو ایس سی او کی بنیاد بنتا ہے, اور اگر یہ سٹیپ غلط ہو جائے اس کے بعد ساری ایس سی او غلط ہو سکتی ہے. اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کی ورڈس کیا ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیسے ریسرچ کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ, جب آپ گوگل پہ کچھ سرچ کرتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ لکھ کے سرچ کرتے ہیں, اور وہ جو ورڈز آپ لکھتے ہیں اصل میں انہی ورڈز کو کی ورڈز کہتے ہیں. کی ورڈز کوئی ایک ڈفرینٹ ٹرم نہیں ہے, یہ ٹرم صرف ایس سی او کے لیے یوز کی جاتی ہے. آسان لفظوں میں کی ورڈز وہی الفاظ ہیں جو گوگل میں لکھ کے سرچ کیے جاتے ہیں. تو کی ورڈز کی اصل میں جو بنیاد ہے وہ اس طرح سے پڑی کہ چونکہ یہ ورڈز کسی نہ کسی طرح سے گوگل کے ڈیٹا بیس میں جا کر کوئی نہ کوئی سرچ لے کر آتے ہیں, تو ان لفظوں کو کی کا نام دیا گیا. مطلب کہ یہ وہ چابی ہے جو آپ کے کسی ڈیٹا بیس میں جا کے ایک تالا کھولتی ہے,
اور وہ آپ کو انفارمیشن لے کر آتی ہے. تو اس کو کمپلیکیٹ کرنے کی بجائے آسان لفظوں میں اس کو ہم ورڈز بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن کی ورڈز عموماً SEO میں یوز ہوتا ہے. اس کی ورڈز کو ایک اور طریقے سے بھی لوگ پہچانتے ہیں, وہ ہے سرچ کیوریز. کیوریز مطلب کہ سوالات, وہ سوالات جو آپ گوگل سرچ میں ڈالتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں وہ سرچ کیوریز کہلاتا ہے, یا سمپل فارم میں اس کو آپ کیوریز بھی کہہ سکتے ہیں. تو کی ورڈز, سرچ کیوریز یا ورڈز, یہ سب ایک ہی چیزوں کے مختلف نام ہیں اور ان کو آپ کسی بھی طرح سے پہچان سکتے ہیں. ہم اس کورس میں اس کو کی ورڈز ہی بولیں گے تاکہ آپ کو آسانی رہے اس کو سمجھنے میں. تو گوگل یہ ورڈز کیسے ریٹین کرتا ہے؟ گوگل ہر ملک میں ایک ڈفرینٹ ورژن چلاتا ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں گوگل کا ورژن google.com.pk ہے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جب بھی آپ google.com کسی بھی ملک سے سرچ کرتے ہیں, گوگل آپ کو آٹومیٹیکلی ریڈائریکٹ کرتا ہے اس کنٹری کی ڈومین پر, اور اس کنٹری کی ڈومین پر جا کے جب بھی آپ کوئی سرچ کیوریز کرتے ہیں وہ سرچ کیوریز کا ڈیٹا بیس گوگل کے پاس مینٹینڈ ہوتا ہے. اب یہ گوگل یہ ڈیٹا بیس لوگوں کو سپلائی کر سکتا ہے بعد میں کہ آپ اس کو ریسرچ کر لیں اور ریسرچ کر کے اپنی ویب سائٹ بہتر کر لیں. یہ وہ ڈیٹا ہے جو ہمیں SEO کرنے میں مدد دیتا ہے, اور یہ وہی ڈیٹا ہے جو ایکچولی SEO پروفیشنلز کو ہیلپ کرتا ہے کہ اپنی ویب سائٹ پہ وہ کیا ڈالیں گے, کس طرح سے ڈالیں گے, اور کیسے وہ آپ گوگل کے اوپر بہتر طریقے سے آ سکتے ہیں. کی ورڈز کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کی ورڈز سب سے اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ اگر یہ بنیادی سٹیپ غلط ہو گیا تو اس کے بعد ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں. اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ کوئی سرچ کرتے ہیں تو آپ یقیناً کسی نیڈ یا وانٹ کے تحت سرچ کرتے ہیں. یہ نیڈ یا وانٹ ہم نے پہلے ذکر کیا, جس کو آپ انٹینٹ بھی کہتے ہیں. جب کسٹمر کوئی چیز سرچ کرتا ہے وہ ایک سوچ کے ساتھ آتا ہے, وہ ایک چیز چاہتا ہے کہ وہ اس کو مل جائے, اور وہ چاہت ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے. اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو اپنے بزنس کے ساتھ لنک کر کے ہم پراپرلی اپنا کانٹینٹ آپٹیمائز کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ SEO اتنی سکسیزفل ہے, کیونکہ اس سے ہمیں کافی بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ چاہ رہے ہیں ان کو وہ مل جائے. اور یہ آئیڈیل سینیریو ہوتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو وہ مل جائے جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ وہاں سے سیل بھی کر کے جائیں. اس کی ایگزامپلس میں آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کو اگر موبائل فون چاہیے تو آپ گوگل پہ کیا سرچ کریں گے؟ آپ گوگل پہ جائیں گے اور جا کے لکھیں گے موبائل فونز. تو یہ موبائل فونز بیسیکلی ایک کی ورڈ کے طور پہ گوگل کے ڈیٹا بیس میں سیو ہو گیا, اور گوگل کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں آج عثمان نے یا آپ نے ایک دفعہ موبائل فون سرچ کیا. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ گوگل ہر جگہ سے ایکسیس ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس پہ بہت ساری چیزیں سرچ کر رہے ہیں. سو یہ گوگل کا یہ ڈیٹا بیس یہ چیزوں کی گنتی کر کے رکھتا ہے کہ کون سا ورڈ کس ملک سے کتنی دفعہ سرچ ہو رہا ہے. تو اسی کو کی ورڈ کہتے ہیں, جو بعد میں ریسرچ ہو سکتی ہے, اور ہم ان چیزوں کے بارے میں اسی اگلے ٹاپکس میں بات کریں گے. سو ایک ورڈ تھا موبائل فونز. اسی کے ساتھ اگر آپ لکھیں موبائل فونز ان لاہور, یا موبائل فونز وتھ چیپ پرائسز, یا لیٹسٹ موبائل فونز, یا موبائل فونز انڈر 20,000, یہ سارے وہ ورڈز ہیں یا وہ کیوریز ہیں جو آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں گے اور آپ اپنا رزلٹ نکالنا چاہیں گے. یہ سب ورڈز ہمارے لیے, یعنی کہ SEOs کے لیے, SEO پروفیشنلز کے لیے یہ ورڈز بیسیکلی کی ورڈز کہلاتے ہیں. اور اسی کو ہم مزید ڈسکس کریں گے کہ یہ کی ورڈز کیسے ریسرچ کیے جاتے ہیں اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہیں. کی ورڈز SEO کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہیں, ہم نے پہلے جان لیا. لیکن کی ورڈز کتنی ٹائپس کی ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے. مثال کے طور پہ آپ کے ایک کپڑے کی دکان ہے, آپ کے پاس بے شمار لوگ آئیں گے جو آپ سے کپڑا مانگیں گے. اس میں بچے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں بڑے بھی ہو سکتے ہیں, خواتین بھی ہوں گی اور مرد بھی ہوں گے. اب وہ آپ سے آ کے کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ اب وہ ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق جو اس کو چاہیے اپنی ضرورت کے مطابق آپ سے ڈیمانڈ کرے گا. کوئی کہے گا مجھے لیٹسٹ ٹرینڈز دکھا دو, کوئی کہے گا مجھے فیشن کے لیٹسٹ ڈیزائن دکھا دیں, کوئی آپ سے مانگے گا کہ جی کل میرا فنکشن ہے اور میں نے فنکشن پہ تیار ہو کے جانا ہے تو مجھے اس طرح کا کوئی ڈیزائن دکھا دو, کوئی آپ سے شادی کے کپڑے مانگے گا, کوئی آپ سے بزنس کے کپڑے مانگے گا. اس طرح سے بے شمار لوگ لینے تو کپڑا ہی گئے ہیں, لیکن وہ ڈفرینٹ طریقوں سے اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں, اور گاہک کو دیکھتے ہوئے
دکاندار کو اکثر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا گاہک سیریس ہے اور کون سا نہیں. آپ نے بھی اکثر اپنی لائف میں ایسا فیل کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ آپ کے گاہک کتنے سیریس ہیں اور کتنے نہیں ہیں. یہی مثال ہم ڈیجیٹل میں لے سکتے ہیں. ڈیجیٹل میں جب لوگ سرچ کرتے ہیں گوگل کے اوپر، وہ اپنی نیڈ یا ضرورت کے مطابق اپنی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ جو نیڈ اور یہ جو ضرورت ہے، اس کو جب وہ الفاظ میں ڈالتے ہیں وہ بیسیکلی کی ورڈز کہلاتے ہیں. لیکن ان کی ورڈز کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ کی ورڈز کس طرح کے ہوتے ہیں، اور کون سا کی ورڈ ہمیں کیا بتا سکتا ہے اس کسٹمر کے بارے میں جو شاید ہمارا کسٹمر بن سکتا ہے. تو کی ورڈز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اس میں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لمبے ہوتے ہیں، اور کچھ بے معنی ہوتے ہیں، اور کچھ کا بڑا گہرا میننگ ہوتا ہے. اور اکثر ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو بالکل اسپیسیفک ہماری آڈینس، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سرچ کرے گی، اور وہ ہمیں وہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ایگزیکٹلی وہی سرچ کر رہے ہوتے ہیں. شارٹ ٹیل کی ورڈز ایک یا دو ورڈز پہ مشتمل ہوتے ہیں. ان دو ورڈز میں فار ایگزامپل اگر آپ نے موبائل فون سرچ کرنا ہے تو آپ لکھیں گے موبائل فونز. اب موبائل اور فونز دو ورڈ ہے اس کے اندر. یہ ایک شارٹ ٹیل کی ورڈ کہلائے گا. اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ سرچ کرنے والا یہ موبائل فون خریدنا چاہتا ہے یا موبائل فون بیچنا چاہتا ہے یا موبائل فون کی لیٹسٹ اسپیکس یا اس کی پرائسز دیکھنا چاہتا ہے. اگر ہم یہ لکھیں کہ موبائل فون پرائسز ان لاہور، تو یہ قدرے لمبی فریز ہے، اور ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس فکرے میں ایک پراپر سینس بن رہی ہے کہ یوزر ایک موبائل فون ڈھونڈ رہا ہے اور وہ بھی لاہور میں. سو یہ جو دو یا دو سے زیادہ ورڈز کے سرچ کوئریز ہوتی ہیں یا کی ورڈز ہوتے ہیں، ان کو ہم لانگ ٹیل کی ورڈز کہتے ہیں. شارٹ ٹیل میں اور لانگ ٹیل میں یہی فرق ہوتا ہے کہ شارٹ ٹیل سرچ تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی کم ہوتے ہیں. سو آپ یہ زیادہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شارٹ ٹیل سرچ کرنے والے آیا اسپیسیفک سرچ رکھتے ہیں، آیا کوئی انٹینٹ رکھتے ہیں یا کوئی ضرورت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ اسی کو لانگ ٹیل کی ورڈز دیکھیں تو آپ کو اس میں کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ کی ورڈز کو ایک اور طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں، جس میں فار ایگزامپل براڈ کی ورڈز اور اسپیسیفک کی ورڈز. سو یہ اصل میں شارٹ ٹیل اور لانگ ٹیل کی ہی ایک ڈفرینٹ فارم ہے، جس میں شارٹ ٹیل کو بیسیکلی براڈ کی ورڈز کہتے ہیں. براڈ کی ورڈز وہ ہوتے ہیں جن کا معنی بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بہت اسپیسیفک بات نہیں کرتے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ اسپیسیفک میننگ اس کا کیا ہے. سو براڈ سینس میں وہ ایک وسیع معنی رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اگر موبائل فون کوئی سرچ کر رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ بیچنے کے لیے سرچ کر رہا ہے، وہ خریدنے کے لیے سرچ کر رہا ہے، یا اس کا موبائل فون ٹوٹ گیا ہے وہ اس کو ٹھیک کروانے کے لیے کچھ سرچ کر رہا ہے. تو یہ براڈ میننگ کلیئرٹی نہیں دیتا کہ ہمیں بزنس کس طرح سے لینا ہے یا کسٹمر کو کس طرح کی نیڈ ہے اور ہم اس کو سیٹسفائی کیسے کر سکتے ہیں. اس کے برعکس لانگ ٹیل کی ورڈ اسپیسیفک کی ورڈز ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ اسپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں، یہ کچھ کم اسپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ قدرے بہتر ہوتے ہیں براڈ کی ورڈ سے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ کا موبائل فون ٹھیک کروانا ہے تو آپ میں بھی سرچ کریں گے موبائل فون ریپیئر شاپس ان لاہور. سو اس میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ لوگ جو سرچ کرنے والے ہیں وہ موبائل فون ریپیئر شاپ ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ بھی لاہور کے اندر. اس کو آپ مزید اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. مزید اسپیسیفک کرنے کے لیے آپ اس میں مزید چیزیں کیسے ایڈ کریں گے. فار ایگزامپل اگر کوئی سرچ کرتا ہے موبائل فون ریپیئر شاپ ان گلبرگ لاہور، سو اب بالکل گوگل کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ سرچ کرنے والا جو سرچ کر رہا ہے وہ ریپیئر شاپس تو ڈھونڈ رہا ہے لیکن گلبرگ کے اندر، اور وہ لاہور سٹی بھی کلیئرٹی آ گئی اور وہ گلبرگ کی بھی کلیئرٹی آ گئی. سو یہ جو کی ورڈز ہیں جس میں براڈ اور اسپیسیفک، یہ ہمیں سمجھنے اس لیے ضروری ہے کہ ہم کس چیز پہ فوکس کریں گے. یہ بعد میں چل کے ہمیں یہی کی ورڈز ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم نے کس کی ورڈز پہ فوکس کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا. ایک اور طرح سے کی ورڈز کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے جو کہ سمپل کیوریز میں یا منی کی ورڈز میں. سمپل کیوریز وہ کیوریز ہو سکتی ہیں جس میں لوگ بس براؤزنگ کرنے کے غرض سے آپ کی ویب سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں یا براؤزنگ کرنے کی غرض سے گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں. جیسے کہ موبائل فون کی ایگزامپل دوبارہ لیتے ہیں کہ اگر لوگ سرچ کر رہے ہیں لیٹسٹ موبائل فون
ٹرینڈز یا لیٹسٹ موبائل فون اسپیکس یا نیو موبائل فونز یا نیو لیٹسٹ موبائل فونز ان 2018، یہ وہ سب سرچز ہیں جو لوگ لکھیں گے. شاید ان کو لیٹسٹ فون کے بارے میں جاننا ہے، کون سے آ رہے ہیں، کون سے نئے آنے والے ہیں. اس میں کہیں بھی یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ بندہ اس وقت موبائل فون خریدنے کی غرض سے وہ سرچ کر رہا ہے. اب ان کیوریز کو ہم سمپل کیوریز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ اس میں انٹینٹ کیا ہے. لیکن اس کے برعکس کچھ کیوریز ایسی ہیں جس میں ہمیں بالکل اسپیسیفائی ہو جاتا ہے کہ وہ ایکچولی یوزر بائی کرنے کی غرض سے سرچ کر رہا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ نے سیمسنگ کا موبائل لینا ہے یا کسی اور برانڈ کا موبائل لینا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ جو سرچ کرتے ہیں وہ ہے اس کی پرائسز. اگر کوئی یہ لکھے سیمسنگ نوٹ 9 پرائسز ان لاہور، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ جو سرچ کر رہا ہے اس کو سیمسنگ کا نوٹ 9 موبائل فون چاہیے اور وہ اس کی پرائسز سرچ کر رہا ہے. اب یہ سرچ کیوری اس سرچ کیوری سے بہتر ہے جس میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ موبائل پرائسز سے کیا سرچ کر رہے ہیں یا موبائل فون سے کیا سرچ کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی سا بھی برانڈ سرچ کرنا ہے تو آپ اس برانڈ کا نام لکھیں گے، اس فون کا ماڈل کا نام لکھیں گے اور اس کے ساتھ اس کی پرائسز لکھیں گے. اس میں کیا ہوگا، اس میں جب سرچ کرنے والا ایک اسپیسیفک فون کی پرائسز جب سرچ کرے گا تو ہمیں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ بندہ اس فون کو خریدنے کی غرض سے پرائسز سرچ کرتا ہے. تو جب بھی کسی نے موبائل فون لینا ہوتا ہے تو پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اس موبائل فون کی وہ پرائسز سرچ کرتے ہیں. اب اس کیوری میں، اور جو اس سے پہلے ایک سمپل کیوری تھی جس میں صرف موبائل فون یا لیٹسٹ موبائل فون کی بات ہوئی تھی، اس میں فرق یہ ہے کہ پہلی کیوری میں ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خریدنے کی غرض سے سرچ کر رہا ہے. جبکہ اس نے پرائسز کا ورڈ ساتھ لگا دیا تو ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ امکان ہے کہ یہ بندہ یہ موبائل فون خریدنا چاہتا ہے اور تبھی اس کی پرائسز دیکھ رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے لیے خریدنا چاہتا ہے یا وہ کسی کے لیے خریدنا چاہتا ہے، لیکن اس ایک ورڈ نے اس کا پورا مطلب چینج کر دیا. اور ہمیں یہ کی ورڈز اسی طرح سے ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے کی ورڈز کو شارٹ لسٹ کر کے کن کو سلیکٹ کرنا ہے اور کون سے کیوریز پہ فوکس نہیں کرنا، یا کرنا بھی ہے تو بعد میں کرنا ہے. یہ سب چیزیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ہم غلط کی ورڈز پہ کام کریں گے تو شاید ہمیں وہ ریزلٹس نہ ملیں، لیکن اگر ہم صحیح کی ورڈز پہ کام کریں گے تو ہمیں اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں. اور یہاں پر صحیح سے مراد کیا ہے؟ یہاں صحیح سے مراد یہ ہے کہ وہ کی ورڈز جن کی ورڈ سے ہمیں سیلز مل سکتی ہیں. تو اگر آپ ایک بزنس رن کر رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا گاہک آپ کے لیے بزنس لے کر آ رہا ہے یا کون سا گاہک آپ سے چیز خرید کر جائے گا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی بندہ پرائسز سرچ کر رہا ہے یا وہ بائی موبائل فون سرٹن برانڈ لکھ کر اگر کچھ سرچ کر رہا ہے تو بائی کا ورڈ یا پرائسز کا ورڈ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ اس وقت بائی کرنے کے لیے یا خریدنے کے لیے ریڈی ہے. تبھی یہ یا تو اس کی پرچیزنگ کی ویب سائٹ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں سے خریدا جا سکتا ہے، یا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی پرائسز کیا ہیں اور کہاں کہاں پر کتنی پرائسز لگی ہوئی ہیں. ان کی ورڈ کو ہم منی کی ورڈز کہتے ہیں. منی کی ورڈ سے مراد وہ کی ورڈز جو الٹیمیٹلی ایسے سرچ کوئریز جو آپ کو پیسے دے کر جائیں. آپ کو پیسے دینے سے مراد کہ جب وہ سرچ کریں لوگ، وہ آپ کی ویب سائٹ پر آئیں اور آپ کی ویب سائٹ پہ آ کے شاپنگ بھی کریں اور اس بزنس کی سیل ہو کہ وہ باقاعدہ اس سے کچھ خرید کر لے کے جائیں. یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ جب کوئری سٹارٹ ہوئی، جب اس نے پرائسز سرچ کی، جب اس نے بائی کا ورڈ لکھا، ہمیں کلیئر ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاسبلٹی ہے کہ انٹینٹ رکھتے ہیں یا ایک نیڈ رکھتے ہیں کہ ان کو ایک فون چاہیے. وہ ویب سائٹ پہ آتے ہیں، وہ بائی کرتے ہیں اینڈ دین وہ ایگزٹ کر جاتے ہیں ویب سائٹ سے. سو یہ منی کی ورڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک مین ہمارے لیے اہم کام ہوگا. یہ منی کی ورڈز ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس کو ان کی ورڈز کے اگینسٹ آپٹیمائز کریں جو لوگ سرچ کر رہے ہیں، نہ کہ ان کی ورڈز کے اگینسٹ آپٹیمائز کریں جو لوگ سرچ نہیں کر رہے یا کر بھی رہے ہیں تو ان سے ان کی کوئی مراد سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی ورڈ کو ریسرچ کیسے کیا جا سکتا ہے. میں مثال لوں گا کپڑے کی دکان کی کہ اگر آپ کو کپڑے کی دکان کھولنی ہے اب تو آپ کہاں کھولیں گے؟ آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ کون سی جگہ ہے جہاں پر زیادہ کسٹمر ہمیں مل سکتا ہے. آپ ایک مال میں جا سکتے ہیں جہاں پر لوگ ویسے ہی وزٹ کرنے جاتے ہیں،
تو پاسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو بھی وزٹ کریں گے. آپ ایک مارکیٹ میں کھول سکتے ہیں جہاں پر رش ہوتا ہے اور وہاں پر بھی لوگ چلتے پھرتے آپ کی دکان پہ آ سکتے ہیں. یہی ایگزامپل میں اگر موبائل فون شاپ کی لوں تو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی شاپ کہاں پر کھولی جائے تو بہتر رہے گی؟ موبائل فون کے لیے اکثر لوگ کہیں گے کہ حفیظ سینٹر میں کھولنا مناسب ہے کیونکہ حفیظ سینٹر لاہور میں موبائل فون ایسیسریز کا گڑھ ہے. کچھ لوگ ہال روڈ کی مثال دیں گے، لیکن کچھ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ آپ ایسی جگہ پہ دکان کھولیں جہاں سے لوگ حفیظ سینٹر یا ہال روڈ جانا مناسب نہیں سمجھتے. تو ان کی وہ تکلیف آسان ہو سکتی ہے اگر آپ ان کو وہی پروڈکٹس جو آپ حفیظ سینٹر یا ہال روڈ سے لے کر آتے ہیں وہ آپ کو ان کے علاقے میں اگر آپ ان کو دے دیں تو وہ بڑے آرام سے آپ کے پاس آ سکتے ہیں. لیکن اس سب میں یہ بالکل کلیئر نہیں ہے کہ آیا کہاں پر زیادہ چلے گی کہاں پر نہیں. لوگ اندازہ ضرور لگاتے ہیں اور بزنس میں بہت کیلکولیٹڈ اپروچ لی جا سکتی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ڈیجیٹل میں یہ انسرٹینٹی نہیں ہے، ڈیجیٹل میں آپ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کون سا بزنس سٹارٹ کرے تو آپ کو زیادہ ٹریفک مل سکتی ہے اور زیادہ کسٹمر مل سکتے ہیں اور آپ کی کون سی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. جی ہاں، یہ پاسبل ہے. سو گوگل سرچ کوئریز کا ڈیٹا بیس مینٹین کرتا ہے اور ہمیں یعنی کہ مارکیٹرز کو گوگل یہ ڈیٹا بیس ریسرچ کرنے کی سہولت بھی مہیا کرتا ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم گوگل کے ٹول میں جا کر ہم ریسرچ کر لیں کہ ایسے کون سے کی ورڈز ہیں جو ہمارے آڈینس سرچ کر رہی ہوگی اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے اور وہ پروڈکٹس ہماری ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہیں. یہ پاسبلٹی ہونے کی وجہ سے ہی ایس سی او زیادہ سکسیزفل ہے کیونکہ ایس سی او کے اندر جب آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کتنے لوگ پاکستان سے کیا سرچ کر رہے ہیں اور اگر آپ کا وہی بزنس ہے تو آپ وہ بزنس کے اوپر اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، اس سرچ کے اوپر اپنی ویب سائٹ نئی لانچ کر سکتے ہیں، ایک نیا بزنس کھڑا کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ اگر آپ کا بزنس چل رہا ہے تو آپ بالکل یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی پروڈکٹ کی کتنی ڈیمانڈ ہے. یہ سب پاسبل ہوتا ہے گوگل کے ایک ٹول سے جس کا نام ہے گوگل کی ورڈ پلانر ٹول. گوگل یہ ٹول پرووائڈ کرتا ہے اپنی گوگل ایڈس پروڈکٹ کے لیے. گوگل ایڈس ایک ڈفرنٹ پروڈکٹ ہے جس کے تھرو پی پی سی یا ڈسپلے ایڈس چلائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کی ورڈ کا ٹول ہم ایس سی او میں اپنے کی ورڈس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. تو ہمیں اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ لاہور سے یا پاکستان سے کتنے لوگوں نے موبائل فون سرچز کی ہیں. اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ 1,00,000 لوگ یا 10,000 لوگ موبائل فون سرچ کر رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ میں ویب سائٹ بناؤں اور ڈیجیٹل پہ اپنا بزنس چمکاؤں تاکہ وہ جو 1,00,000 لوگ سرچ کر رہے ہیں ان کو میں مل جاؤں. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو تو آپ کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ آپ وہ ڈیمانڈ والی چیزوں کو اپنے پاس رکھ کر اپنا بزنس گرو کر لیں. سو یہی وجہ ہے اسٹوڈنٹس کہ ڈیجیٹل میں ہمارے پاس کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. ہم یہ جان سکتے ہیں کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں، ہم وہ ڈیمانڈ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کس وقت کیا سرچ کرتے ہیں اور ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے. جب یہ ڈیمانڈ سمجھی جاتی ہے تب بزنس کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ پروڈکٹس اپنے پاس زیادہ رکھ لے یا اس پروڈکٹس کے اوپر رینک کرنا شروع کر دے یا اس پروڈکٹس کے اوپر مارکیٹنگ کیمپین شروع کر دے تاکہ وہ ڈیمانڈ پوری کر سکے اور آف کورس اس سے ان کو منافع ہوگا جو کہ ان کی بزنس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے. ہم مزید چل کے یہ بات کریں گے کہ یہ ٹول کیسے کام کرتا ہے اور اس میں کیسے آپ کی ورڈ ریسرچ کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں بعد میں فائدہ دے گی.